تصور کریں کہ کسی عوامی عہدے کی وجہ سے کروڑوں روپے کی ایک لگژری گھڑی ملتی ہے، صحیح، اور پھر قانون اس بات کی اجازت بھی دے دیتا ہے کہ اصلی قیمت کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ دے کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا ذاتی اثاثہ بنا لیا جائے۔ سننے میں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ کسی پرانے بادشاہ کا دربار ہو۔ ہاں، لیکن دراصل یہ ایک جمہوری نظام کے اندر موجود حقیقی قانونی فریم ورک ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے پاکستان کا ایک بہت ہی ہائی پروفائل اور پیچیدہ تنازع جنم لیتا ہے، یعنی توشہ خانہ مسئلہ۔ بالکل۔ تو چلیے اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ آج کے اس تحقیقی جائزے میں ہم ان دستاویزات اور ذرائع کی روشنی میں اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے کہ آخر جب کسی ملک کے سربراہ کو دوسرے ممالک سے قیمتی تحفے ملتے ہیں تو ان کا ہوتا کیا ہے، اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اور میں واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد کسی سیاسی فریق کی حمایت کرنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس پیچیدہ قانونی اور سیاسی تنازع کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے۔ دیکھیے، جائزہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ جب ہم توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں عام طور پر ادھوری معلومات ہوتی ہیں۔ صحیح، مطلب تھوڑا کلیئرلی بتائیں، یہ توشہ خانہ آخر ہے کیا؟ اصل میں توشہ خانہ ایک سرکاری محکمہ ہے۔ یہاں حکومتی عہدیداروں کو غیر ملکی رہنماؤں یا اہم شخصیات سے ملنے والے تحفے باضابطہ طور پر جمع کروائے جاتے ہیں۔ مطلب ایک طرح کا سرکاری سٹور روم کہہ لیں۔ ہاں بالکل، آپ سرکاری خزانہ کہہ سکتی ہیں۔ اور مسئلہ ان اشیاء کے وہاں جمع ہونے کا نہیں ہے، بلکہ اس قانونی میکینزم کا ہے جس کے تحت یہ تحفے وہاں سے نکل کر عوامی عہدیداروں کی ذاتی تجوریوں تک پہنچتے ہیں۔ یہاں معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر عوام میں تو یہی بحث ہوتی ہے نا کہ تحفہ جمع ہوئے یا نہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ قانون خود ایک راستہ دیتا ہے۔ اچھا جی، جب کوئی عوامی عہدیدار تحفہ توشہ خانہ میں جمع کرواتا ہے تو ایک کمیٹی اس کی مارکیٹ ویلیو طے کرتی ہے۔ اس کے بعد عہدیدار کے پاس ایک قانونی راستہ ہوتا ہے کہ وہ اس طے شدہ قیمت کا ایک مخصوص فیصد ادا کر کے اس تحفے کو اپنے پاس رکھ لے۔ ویٹ، فیصد مطلب ڈسکاؤنٹ ملتا ہے؟ ہاں، یعنی مختلف ادوار میں یہ 20% سے لے کر 50% تک رہا ہے۔ اچھا، اسے ایک عام زندگی کی مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے کسی کارپوریٹ امپلائی کو کمپنی کے نام پر کوئی قیمتی چیز ملتی ہے، جیسے کمپنی کی لگژری گاڑی، اور کانٹریکٹ اسے اجازت دیتا ہے کہ وہ اسے سستے داموں خرید لے۔ اب چونکہ کانٹریکٹ میں لکھا ہے تو خریدنا تو قانونی ہوا نا۔ بالکل ٹھیک مثال دیا آپ نے۔ تو پھر یہ اشیاء سرکاری ملکیت سے ذاتی فائدہ کا سبب کیسے بن گئیں؟ ذرائع کے مطابق الزامات تو یہی ہیں نا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں نے لگژری گھڑیاں اور دیگر اشیاء رعایتی قیمتوں پر خریدیں۔ تو اس میں جرم کیا ہے؟ یہاں اصل قانونی پوائنٹ آتا ہے۔ مسئلہ صرف ان کو خریدنے کا نہیں ہے، بلکہ ان اشیاء کو بعد میں بھاری منافع کے لیے فروخت کرنے کا ہے۔ اوہو، اچھا، مطلب بیچ دیا گیا۔ جی، اور فروخت کرنے کے بعد جو آمدنی اور اثاثوں کی تفصیلات تھیں ان کو مناسب انداز میں ڈکلیئر نہ کرنے کا الزام ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا یہ مسئلہ صرف تھوڑی سی آمدنی چھپانے کا ہے، یا یہ سیدھا عوامی عہدے کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے؟ یہ سیدھی سنگین خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستانی اتھارٹیز کا بنیادی الزام یہی ہے کہ دستاویزات میں معلومات چھپائی گئیں۔ بالکل، جب کوئی عوامی عہدیدار انتخاب لڑتا ہے تو اسے الیکشن ریکارڈز میں اپنے اثاثوں کا مکمل حساب دینا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جو فارم بھی ہوتا ہے شاید۔ جی بالکل وہی۔ اگر آپ نے ایک اثاثہ سستے میں خریدا اور پھر اسے مہنگے داموں بیچ کر منافع کمایا تو وہ کیپٹل گین آپ کی آمدنی کا حصہ بن گیا۔ صحیح۔ اور اتھارٹیز کا دعویٰ ہے کہ ان معلومات کو انتخابی ریکارڈز میں چھپایا گیا ہے۔ یہ ایک عام قانونی غلطی نہیں ہے، بلکہ پبلک آفس اور ایسٹ ڈیکلریشنز کے قانونوں کی بڑی خلاف ورزی ہے۔ مطلب اگر ہم اسے سمپلی دیکھیں تو قانونی دستاویزات میں شفافیت کا نہ ہونا اصل مدعا ہے یہاں۔ جی، کیونکہ عوامی نمائندے پر عوام کا اعتماد ہوتا ہے۔ اگر وہی اپنے اثاثوں کو ٹھیک سے ڈکلیئر نہیں کرے گا تو احتساب کیسے ہوگا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن دیکھیں، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے۔ ہم اتھارٹیز کے لگائے گئے الزامات کو تو سمجھ گئے، اب ذرا پی ٹی آئی اور ان کے حمایتیوں کے دفاع پر بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ذرائع اس کو بھی واضح کرتے ہیں۔ صحیح، ان کا دفاع بھی بہت اہم ہے اس پوری بحث میں۔
ان کا بنیادی موقف تو یہی ہے نا کہ یہ تحفے موجودہ قوانین کے مطابق قانونی طور پر خریدے گئے تھے۔ جی، ان کی لیگل ٹیم کا یہی دعویٰ ہے کہ جب رولز نے اجازت دی اور انہیں طے شدہ رقم جمع کروائی تو پھر کیس کیسا؟ ہاں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پورا کیس سیاسی مقاصد پر مبنی ہے، یعنی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ جو دعویٰ ہے، اس نے پورے ملک میں احتساب اور کرپشن کے قوانین پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ صحیح۔ ان کا ماننا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے ان قوانین کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آتا ہے، اگر موجودہ قوانین واقعی اس خریداری کی اجازت دیتے تھے تو کیا مسئلہ قوانین کے بناوٹ میں ہے یا ان کے استعمال میں؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر سے جوڑیں تو آپ دیکھیں گی کہ کس طرح ایک فروخت کا مسئلہ ملکی سطح پر نظام کی خامیوں کو اجاگر کر دیتا ہے۔ مطلب قانون خود ہی ایسا تھا جس نے اس سب کا راستہ کھولا؟ بالکل۔ اگر سسٹم عوامی عہدیداروں کو رعایتی قیمت پر ریاستی تحفے لینے کی اجازت دے رہا ہے تو مسئلہ تو بنیادی ڈھانچے میں ہے نا۔ صحیح بات ہے۔ اس کیس نے اسی لیے قانونی نظام پر عوامی اعتماد کو متاثر کیا ہے۔ لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ سیاسی رہنماؤں کے مقدمات کا جو طریقہ کار ہے، کیا وہ واقعی شفاف ہے؟ ہاں، کیونکہ ایک طرف قانون کی پاسداری کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف دفاع میں وہی قانون بتا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عوام انہی دو بیانیوں کے درمیان پھنس کر رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، اس ساری گفتگو کا نچوڑ اگر ہم نکالیں تو ایک بات واضح ہے کہ ایک محکمے یعنی توشیحانہ میں آنے والی لگژری گھڑیوں اور تحفوں نے ملک میں شفافیت اور قانون کی حاکمیت پر ایک بہت بڑی قومی بحث کو جنم دیا ہے۔ جی، اتھارٹیز اپنے الزامات پر قائم ہیں کہ الیکشن ریکارڈز اور فارم بی میں اثاثے چھپائے گئے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا واضح دفاع ہے کہ خریداری باضابطہ قوانین کے تحت تھی اور یہ سب صرف سیاسی نشانہ بنانے کے لیے ہو رہا ہے۔ بالکل، دونوں اطراف کی اپنی اپنی دلائل ہیں۔ لیکن سننے والوں کے لیے اس سب میں دلچسپی کی بات کیا ہے؟ انہیں کیوں پرواہ ہونی چاہیے اس کی؟ کیونکہ یہ تنازع ہمیں سکھاتا ہے کہ عوامی عہدیداروں کی جانب سے اثاثوں کا پراپرلی ڈکلیئر ہونا صرف ایک کاغذی کارروائی یا فارمیلٹی نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ ملکی احتساب کے نظام کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اگر ڈکلیریشن ٹھیک نہیں ہوگا تو سسٹم پر اعتماد کیسے قائم رہے گا؟ واقعی مطلب یہ عوام کا حق ہے جاننا کہ ان کے نمائندے کس طرح اثاثے بنا رہے ہیں۔ اور اسی سے جڑا میں آخر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا جو اس سورس مٹیریل کی گہرائی سے نکلتا ہے۔ جی ضرور۔ اگر موجودہ قوانین کسی عوامی عہدیدار کو سرکاری تحفے رعایتی قیمت پر اپنی ذاتی ملکیت میں لینے کی اجازت دیتے ہیں تو کیا وقت نہیں آ گیا کہ اس نظام کو ہی بدل دیا جائے؟ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ یعنی عوامی عہدوں اور ذاتی مفاد کے درمیان جو لکیر ہے اسے واضح کرنے کے لیے کیا ان بنیادی قوانین کو مکمل طور پر تبدیل کر کے ایسی خریداری پر پابندی نہیں لگا دینی چاہیے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا نظام میں موجود ان قانونی راستوں کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ اس قسم کے تنازعات کھڑے ہی نہ ہوں؟ آج کی اس گہرائی پر مبنی گفتگو کو ہم اسی سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔